ویلکم ناظرین، منٹ منٹ کے ساتھ قمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت اہم ترین ایشو جو عالمی سطح پہ بنا ہوا ہے اور وہ ہے اس ایران کی طرف سے اسرائیل پر جو 300 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل حملے ہیں وہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اب کیا کہہ سکتے ہیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ ایران نے جو کچھ اسرائیل کے اوپر اس وقت کیا ہے، اس کا اگر پس منظر بیان کیا جائے، جواز تو ظاہر ہے ایران نے اپنی جو سفارت خانے پہ حملہ ہے اس کو بنایا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو دمشق میں ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا تھا یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پاسدارانہ ایران کے جو اہم کمانڈر ہیں نہ صرف ان کی شہادت ہوئی تھی بلکہ 14 سے زائد ایرانی جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اور اس وقت سے ایران تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان حملوں کا جواب جو ہے وہ دے گا، اور اس کے اوپر اب ایران نے جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان حملوں کا جواب ہے جو اسرائیل کی طرف سے ایران پر جارحیت کی صورت میں کیا گیا تھا۔ اور اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے اوپر جو بمباری ہے اور جو وحشیانہ بمباری ہے، اور جو 36,000 سے زائد فلسطینی کے شہید ہو چکے ہیں جس میں بچے، خواتین سبھی شامل ہیں، تو اس کو اس کا پس منظر قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسی پس منظر میں ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ کیا ہے۔ اور اب یہ جنگ جو ہے، اس وقت سب سے اہم سوال جو ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جنگ آگے پھیلے گی یا یہیں پہ کچھ دنیا کے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے۔ اور دوسرا اہم ترین سوال کہ اس جنگ کے اگر اہم ترین یہ جنگ جو ہے اگر آگے پھیلتی ہے تو کیا یہ کوئی اس طرح کی مسلم ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ یا جو دنیا کے ڈیولپ کنٹری جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں برطانیہ بھی ہے اور طاقتور ممالک، اور اسی طریقے سے دوسرا بلاک جو ہے رشیا کا بلاک جس میں چائنا ہے اور جس میں پاکستان بھی ایون بعض لوگ شمار کرتے ہیں، کیا اس نوعیت کا کوئی بلاک بنے گا جس میں یہ جنگ ہے دو بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی اور یہ جنگ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پھیل سکتی ہے؟ تو دوسرا سوال یہ ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ کیا واقعی اس کے جواب میں جو ہے اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا، کیونکہ جو اسرائیل کی وزارت دفاع ہے اس نے کہا ہے کہ اس میزائلوں کے حملے کا جو جواب ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہی آج کے ہمارے 3-4 اہم سوالات ہیں جس کے لیے ہم نے یہ آج آپ کے ساتھ یہ ساری گفتگو رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو پس منظر ظاہر ہے آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ پس منظر اس کا جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ تو بنایا ہے کہ دمشق کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس کے سفارت خانے کے اوپر اس کا جواب ہے، اگرچہ اسرائیل نے اس کو کبھی اون نہیں کیا، لیکن بہت سارے ذرائع بھی اور باقی انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی اور تمام شکوک و شبہات بھی وہ اسرائیل کی طرف ہی جاتے تھے کہ اس نے ہی ایران کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ ایک عرصے سے آپ کہہ لیں کہ اسرائیل اور ایران کے آپس میں دو بدو صورتحال ہے۔ 1979 سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ 1979 سے پہلے یعنی کہ ایران کا جو انقلاب ہے اس سے پہلے جو ہے ایران اور اسرائیل آپس میں بہت سارے ایشوز کے اوپر اتحادی تھے، بہت سارے معاملات کے اوپر اتحادی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے، یعنی ایران فلسطین کے ایشو کی وہ سپورٹ نہیں کرتا تھا جو ماضی میں باقی مسلم ورلڈ کرتے تھے، عرب کنٹریز کرتے تھے۔ ایون پاکستان نے تو 1947 سے ایک سٹانس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سٹانس سے لیا ہوا ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست کے اوپر یہ جو غیر قانونی قبضہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور وہ تسلسل چل رہا ہے پاکستان کی پالیسی میں کہ آج بھی پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ بہت سارے حلقے کہتے ہیں کہ اندرون خزانہ کچھ رابطے ہوئے، وہ بھی کچھ عرصے پہلے کی باتیں، لیکن اس کو بھی پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ عملی طور پہ پاکستان آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس سٹانس کے اوپر کھڑا ہے کہ جس میں جب تک فلسطین کی ریاست کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر جو ہے اسرائیل کا قبضہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان جو ہے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو یہ پاکستان کے ایک سٹانس ہے۔ اب جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے اس کا ظاہر ہے میں نے جو اہم ترین سوال رکھا ہے کہ کیا اب یہ جنگ پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ تو اس جنگ کے پھیلنے کا انحصار، واحد انحصار جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کی صورت میں ہے، اگرچہ اسرائیل نے بڑا واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ ایران پر اس میں جوابی حملہ کرے گا، وقت کا تعین جو ہے وہ خود کرے گا اور کہاں کہاں اس نے حملہ کرنا ہے یہ بھی خود کرے گا۔ لیکن جو اس وقت عالمی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور جو سلامتی کونسل کا رات گئے اجلاس ہوا جس میں انہوں نے
صرف آپ کہہ لیں کہ وہ صرف اجلاس برائے اجلاس تھا، کیونکہ اس میں بالکل امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت میں واضح اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ جو بائیڈن نے بھی کہا کہ وہ اس حملے میں کے بعد جو ہے ایران کی مذمت میں جو ہے کھڑا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس حملے کے حوالے سے جو بھی کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنے گا وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس لائحہ عمل کا حصہ بنے گا۔ برطانوی جو حکام ہیں، برطانوی وزیر اعظم نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن کل قرارداد نہیں آئی۔ سلامتی کونسل کے اندر کوئی اس طرح کی مذمتی قرارداد جس کو اسرائیل لانا چاہ رہا تھا، اور اس کے کچھ اتحادی ممالک جو ہیں وہ اس کو لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ قرارداد کل نہیں لائی جا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو طاقتور وہ ملک ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر اب غور کر رہے ہیں کہ کیا اس جنگ کے جواب میں، اس حملے کے جواب میں جواب دینے سے، اسرائیل کے حملے کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے سے کیا یہ جنگ عالمی سطح پر پھیل تو نہیں جائے گی؟ اور یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی اس قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا، جس کو آپ کہہ لیں کہ بہت اگریسو قسم کا رد عمل۔ اگرچہ ان 300 ڈرونز حملوں کو بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسرائیل نے بڑی کامیابی سے ان کو نپٹا ہے، اور ان کا جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، یا ان کا جو یہ جو ڈوم سسٹم ہے، آئرن ڈوم سسٹم، اس کی وجہ سے یہ حملے رک گئے ہیں۔ لیکن کوئی یہ بتانے کو نہیں تیار کہ ایران کے اس حملے کے نتیجے میں جو خوف اور جو پینک اسرائیل کے اندر پھیلا ہے، اور جس طرح کے معاملات ان کے اندر ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے اینٹی ڈوم میزائل جو سسٹم ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے، اس میں ان کا کتنے آپ کہہ لیں کہ انرجی یوز ہوئی ہے، کتنا ان کا سرمایہ خرچ ہوا ہے۔ ایران کی طرف سے تو جو یہ 300 ڈرونز، جس میں 190 کے قریب ڈرون، 170 کے قریب ڈرونز ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں اور باقی میزائل ہیں، تو تقریباً 300 کے قریب یہ بنتے ہیں۔ اس کو بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ، ایک علامتی حملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس حملے سے قبل ایران نے بڑے واضح انداز میں جو امریکہ جو اس کا مائی باپ ہے اسرائیل کا، اس کو بھی کہا کہ ہم یہ کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے سوورنٹی پہ حملہ کرے، ہمارے سفارتخانوں کے اوپر حملہ کرے، سو ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس کا جواب جو ہے وہ اسرائیل کی جو تنصیبات ہے اس کے اوپر ہوگا، شہریوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اس ٹائپ کا ڈمی ٹائپ کا حملہ ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرے گا، اور ایران تباہ و برباد ہوگا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو قائرین، میری جو اس وقت کی اطلاعات ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا خود امریکی حکام کو بھی پتہ ہے، خود اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ایران اس وقت ایک ایٹمی صلاحیت سے مالا مال ملک بن چکا ہوا ہے۔ ایران کو کوئی ایک عام، اگرچہ ایران نے ابھی تک اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کبھی اس نے دنیا میں یہ تسلیم نہیں کیا، لیکن اس بات کا خود امریکی حکام کو اندازہ ہے، اور اس کے ماضی میں جو اگر تانے بانے بنے جائیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ، اور پاکستان اور ایران کا آپس میں جو ایک الائنس رہا ہے، یا آپس میں جو ایک بہت سارے معاملات، اور جو کچھ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ایک الزام آیا تھا ڈاکٹر قدیر نیٹ ورک کا، اور اس کی ساری صورتحال، تو یہ سارے قصے کا بہت مختصر حوالہ دینے کا مقصد سے یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ ایران ایک غیر معمولی قوت کے طور پہ بن چکا ہوا ہے، اس کا جنگوں کے حوالے سے ایکسپیرینس کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ عراق کے خلاف اس کی جنگ، اگرچہ وہ ساری عراق کی جنگ جو تھی، وہ ساری جنگ جو تھی وہ امریکی اسلحے کی بنیاد کے اوپر لڑی گئی تھی، لیکن ایران نے وہ جنگ بھی جو ہے بڑے بھرپور انداز میں لڑی تھی، اور اس میں بھی ایران کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں وہ تصفیہ ہو گیا، معاملہ صلح صفائی ہو گیا، سارا کچھ، لیکن 8-9 سال جو ہے ایران نے عراق کے ساتھ ایک بھرپور جنگ جو ہے وہ لڑی، اور وہ کس کے ساتھ لڑی؟ امریکہ کے اتحادی ملک کے ساتھ۔ عراق اس وقت امریکہ کا اتحادی ملک تھا، اس وقت سعودی عرب بھی عراق کی سپورٹ کرتا تھا، تو وہ ایک اس ماحول میں ایران جو ہے وہ اب جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ بھی ہے، اور ان اناؤنسڈ ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے جو ان حملوں کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کمزور حملے ہیں، بہت سارے ماہرین اس بات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کمزور حملے نہیں تھے، بلکہ یہ علامتی حملے تھے، کیونکہ یہ بتا دیے گئے تھے کہ یہ حملے ہم کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ بتانا ہے کہ ہماری سوورنٹی کو جو حملہ ہے وہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ سو اس میزائل حملے کو، اس بیلسٹک میزائل حملے کو، ڈرون میزائل حملوں کو روکنے کے لیے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اسرائیل نے، وہ ٹیکنالوجی ایران کے حملے کے مقابلے میں کئی مہنگی ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی اگر ایران کا اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ $1 ارب خرچ ہوا ہے، تو اسرائیل کا اس میزائل حملے کو روکنے کے لیے کئی ارب ڈالر، یعنی
5 سے 10 ملین ڈالر کی بات جو ہے کی جا رہی ہے، یعنی کہ 5 ارب ڈالر سے لے کے 10 ارب ڈالر کے درمیان جو فنڈز ہیں وہ اسرائیل کو ان حملوں کو ناکام بنانے کے لیے استعمال کرنے پڑے ہیں۔ اور اگر یہ جنگ جس طریقے سے بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب اب ایران کی تباہی بربادی نیست و نابود کر دیں گے، تو ان کے لیے یہ کافی خبر ہوگی کہ اس کے لیے اسرائیل کو بہت بڑے وسائل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سامنے ایک ایران وہ ملک ہے جو آپ کہہ لیں کہ کافی فوجی صلاحیت سے مالا مال ملک ہے، جس کے پاس اپنے ذخائر بھی ہیں، تیل کے ذخائر بھی ہیں، گیس کے ذخائر بھی ہیں، اگرچہ دنیا ان ذخائر کو کیپچر کرنے کے حوالے سے جو ہے، اور امریکہ ماضی میں کئی مرتبہ اس حوالے سے پابندیاں بھی لگاتا رہا ہے، اور وہ بہت عرصے تک پابندیوں کا شکار رہا ہے، اور ابھی بھی پاک انڈیا ایران گیس لائن جو پروجیکٹ جو ماضی میں روکا گیا تھا، یعنی کہ انڈیا کو درمیان میں سے نکالا امریکہ نے کسی طریقے سے کہ ان کو اپنا پروگرام جو ہے وہ ایٹمی پروگرام میں انگیج کر لیا اور اس کو اس ایگریمنٹ سے نکال لیا، لیکن ابھی بھی پاک ایران گیس لائن پروجیکٹ موجود ہے، اور اس پروجیکٹ سے نکالنے کے لیے بھی پاکستان کی حکومت کے اوپر باہرا دباؤ ڈالا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہے، اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ اب ایران کو اگر کسی لیول پہ بھی اس حملے کی بنیاد کے اوپر بھی اگر اس کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ امریکہ سلامتی کونسل میں کوئی قرارداد لانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو اتحادی، تو اس قرارداد کو ویٹو کرنے کے حوالے سے رشیا بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے۔ سو وہ قرارداد جو ہے، ایک تو وہ قرارداد پاس ہوتی نظر نہیں آتی اگر کبھی آئی، اور دوسرا ایران نے کے اوپر اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کا جواب جو ہوگا وہ اتنا زیادہ سنگین ہو سکتا ہے، اور اسی کو ناپنے تولنے کے لیے ہی ابھی جو ہے وہ اسرائیل نے بڑا محتاط سا رد عمل دیا جی کہ ہم اپنے وقت کو تعین کریں گے اور اس کے بعد جوابی حملہ کریں گے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جوابی حملہ شاید نہ ہو سکے، اور اگر کبھی ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک جنگ جو ہے، یہ پھر جنگ رکے گی نہیں، یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ اور جو میرا تیسرا سوال تھا کہ کیا اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی یا وہ مسلم ورلڈ یا رشیا، چائنا، ان کی انوالومنٹ کتنی ہوگی، تو پھر اس کے نتیجے میں اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے پھر ان اتحادی ملکوں کے درمیان جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، جو نئے بلاک بن رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تقسیم ہونے کا باعث نہ بن جائے، کہ یعنی واضح طور پہ ایران جو ہے ایک ایسے بلاک کا حصہ بن جائے جس میں چائنا اور ترکی بھی ہو، ایون اس میں رشیا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دیگر ممالک، اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہو اور فرانس ہو، یا ایون فرانس بھی اس جنگ میں کیونکہ ایک اطلاعات یہ ہیں کہ فرانس نے اس روٹ پہ چلنے والے جو ڈرونز حملے تھے، جو بیلسٹک میزائل تھے، ان کو روکا نہیں ہے، باقی ممالک نے روکا ہے، مطلب امریکہ نے خود کہا کہ ہم نے اس کو روکا، اسی طریقے سے برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی بہت سارے میزائل جو ہیں وہ راستے میں گرائے ہیں، خود اسرائیل نے گرائے، لیکن فرانس نے ان میزائلوں کو جو جس روٹ سے وہ گئے، اس روٹ سے ان کو کسی جگہ پہ بھی تباہ و برباد کرنے کی کوئی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں تو لگتا ہے کہ فرانس بھی اس صورتحال میں کسی حد تک جو ہے غیر جانب جا، یعنی اگر دنیا کے 5 بڑے ایٹمی ممالک ہیں جس میں برطانیہ ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں فرانس ہے، ایران، رشیا ہے اور چائنا، تو اس میں سے 3 ممالک جو ہیں، 2 ممالک ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، 2 ایک سائڈ پہ، اور فرانس جو ہے وہ تقریباً غیر جانبدارانہ پوزیشن میں کھڑا ہے۔ سو اگر ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے اس نوعیت کا کوئی جوابی حملے کی کوئی بیوقوفی کرے گا، کیونکہ اس بیوقوفی کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں، ایون عرب کنٹریز اپنے جو اس وقت اگر بات کی جائے مصر کی، اگر بات کی جائے اردن کی، اردن اگرچہ اس وقت جو ہے ایران کی اس حملے کی مذمت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ایک اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدہ تھا اس کے اوپر ڈسٹربنس آئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوئی، ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بات کی جائے باقی علاقوں کی، عرب کنٹریز کی، سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی، تو وہ بھی اس میں خاموش تماشا ہی نہیں رہیں گے، اگرچہ ابھی تک خاموشی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس میں وہ بھی خاموش تماشا ہی نہیں رہیں گے، اور پھر یہ جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ سو دنیا کے بڑوں کی اس بات کے اوپر نظر ہے، امریکہ بڑا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، وہ سمجھتا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اسی لیے کہا یہی جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی شاید جوابی حملہ نہ ہو، اور اگر جوابی حملہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج جو ہیں اسرائیل کو بھی برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک بڑی جنگ میں جھونکی جا سکتی ہے۔ ایسے میں بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بیچ بچاؤ ہوتا ہے، سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہو چکا ہے، دوسرا ہوگا، اور ایسے میں اگر بلیسنگ کے طور پہ
फ़लस्तीन के अवाम के मसले का हल निकाल लिया जाता है, जहाँ अब 36,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इसराइल को इस बदमाशी से रोके जाने की कुछ सूरत निकल सकती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ईरान का हमला जो है, एक बरवक़्त हमला और तंग आमद, बेजंग आमद की बिल्कुल अक्कासी करता हुआ हमला है और इसके नतीजे में हो सकता है कि फ़लस्तीन के अवाम जो है, इस बर्बरियत से उनको निजात मिल जाए और कोई अमन का एक ऐसा मुआहिदा हो जाए, जिसके नतीजे में ये जो इस वक़्त तबाही बर्बादी फैली हुई है वेस्ट एशिया में, वो जो है उसका सिलसिला भी रुक सके। बहरहाल चलते-चलते कि एक अच्छी खबर जिसको बहरहाल मैं एक पूरे व्लॉग में भी डिस्कस करूँगा, वो ये है कि सऊदी अरब का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। इस वफ़द ने जो वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में है, फैसल बिन फ़रहान की क़यादत में पहुँचा है। अगरचे 7 अरब डॉलर से ज़ायद के पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एग्रीमेंट्स भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत इंटरलिंक्ड हैं, इसी खित्ते की सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर कि खित्ते में किस कदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट है उस रीजन के अंदर, उसकी पाकिस्तान के साथ जो एक रिलेशनिंग डेवलप होनी है। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़नी है और इसमें फिर पाकिस्तान-ईरान गैस लाइन प्रोजेक्ट जो है, वो कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक पूरे व्लॉग में मैं ये सारी सूरत-ए-हाल भी आपको रखूँगा और वेस्ट एशिया की जो ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल इसके ऊपर डे बाय डे आपसे भी बात करूँगा और कुछ माहिरीन से भी आपकी बात कराऊँगा, जिनकी इस पूरे खित्ते में बहुत गहरी नज़र है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।